والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا. انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما ہے. اس نے وہ بھکاری فقیر حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا کہ اللہ کے نام پوچھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پہ دم کر اور فرمایا کہ منہ کی بند کر دو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے کھول دو. اب جو کفار تھے ہنس رہے ہیں کہ خالی بھوک مارنے سے کیا ہوتا ہے, بڑا کچھ ہوتا ہے, بھوک مارنے سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے. مگر جب سائل نے اس فقیر نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا. بعض روایتوں میں آتا ہے وہ سونے کی دیناروں سے بھری ہوئی تھی. یہ کرامت دے کر کئی کافر مسلمان ہوئے. ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف حاجتیں سب روا ہوئی اس کی ہے عجب کی میں درود شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی انشاءاللہ آج مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ انشاءاللہ عز و جل ان کی کرامات اور ان کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل بیان کریں گے. امیر المومنین حضرت سیدنا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام تھا سیدنا فاطمہ بنت اسد. اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا. والد نے آپ کا اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نام علی رکھا. اور حضور پرنور یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا اسد اللہ کے لقب سے نوازا, اللہ کا شہر. اس کے علاوہ مرتضیٰ علی المرتضیٰ بھی کے یعنی چنا ہوا کرار علی المرتضیٰ حیدر کرار یعنی پلٹ کر حملے کرنے کا. اور شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور القابات ہیں. اور آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد ہیں. ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین حیدر کرار صاحب ذوالفقار حسنین کریمین کے والد بزرگوار حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بہت محبت کرتا تھا, عشق کرتا تھا. شامت کے اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی. لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا. اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا, چوری بھی کی, پکڑا بھی گیا, دربار خلافت میں پیش ہوا اور اس نے چوری کا اعتراف کر لیا.
سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹا. جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن القوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی. ابن القوا نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا امیر المومنین شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے. ابن القوا نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا پھر بھی تم اس قدر اعزاز اور اکرام کے ساتھ اس کا نام لیتے ہو, عزت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہو. غلام نے کہا میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں, انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا. اگر وہ مجھے دنیا کے اندر سزا نہ دیتے تو وہ آخرت میں مجھے سزا ملتی. اب حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور سیدنا علی المرتضی سے اس کا تذکرہ کیا. آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس غلام کو بلوایا کہ آؤ میرے پاس. وہ غلام آیا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا. کٹا ہوا ہاتھ ہے, ہاتھ کو پکڑا اور یوں جوڑ دیا اوپر, رومال ڈال دیا, پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا. اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کپڑا ہٹاؤ. جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ اس کلائی سے اس طرح جڑ گیا کہ کہیں کٹنے کا نشان نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے شب ہجرت بجائے مصطفیٰ بر رخت خواب, اے دم شدت فدائے مصطفیٰ امداد کن. اے ہجرت کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بچھونے پر لیٹنے والے ایک ایسے سخت امتحان کے لمحات میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جان کا نذرانہ حاضر کرنے والے میری امداد فرمائے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا. میرے میٹھے محترم اسلام نے دیکھا آپ نے مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے رب عظیم کے فضل امین سے کس طرح اپنے غلام کا کٹا ہوا بازو جوڑ دیا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. بے شک رب کائنات اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات نوازتا ہے اور ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جنہیں انسانی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہے. بعض اوقات شیطان کے وسوسے میں آ کر بعض نظام کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے لگتے ہیں. یہ کیا ہو گیا, اتنا نہیں ہو سکتا, یوں ہو گیا, فلاں ہو گیا, شرک ہو گیا, بدعت ہو گئی, طرح طرح کے وہ مسائل اچھالنے لگ جاتے ہیں اور یوں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے کرامات کہتے کس کو ہیں؟ اس خرق عادت بات کو جو عادتاً محال یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا ظاہر ہونا ممکن نہ ہو. کوئی ایسی چیز اس کو ممکن بھی نہ ہو, اس کو آداب کے کرامات کے معجزات کہتے ہیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کے ایک رسالہ میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی سے قبل از اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو ان کا ارہاس کہتے ہیں, اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو معجزہ کہتے ہیں. اچھا, نبی سے جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان کو معجزہ کہتے ہیں, اور جو عام مومنین سے مسلمان ہے اور عام مومن بندہ ہے اگر ان سے کوئی چیز ظاہر ہو تو اسے کہتے ہیں معونت. ولی سے ظاہر ہو تو اس کو کہتے ہیں کرامت. اللہ کافر سے اگر کوئی ظاہر ہو, کافر کا کوئی شودہ بازی کر دے تو اس کو کہتے ہیں استدراج. کیا کہتے ہیں؟ استدراج. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی کنیت ابو تراب بھی تھی, ابو تراب کے نام. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم
ایک روز شہزادی کونین حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کے پاس گئے اور پھر مسجد میں آ کر بیٹھ گئے. ان کے جانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے اور بی بی فاطمہ سے ان کے بارے میں پوچھا. انہوں نے جواب دیا کہ مسجد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ملاحظہ فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر سے چادر ہٹا دے سوئے ہوئے تھے چادر لے کے مسجد کے اندر, جس کی وجہ پیٹھ مٹی سے آلودہ ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑنے لگے اور 2 مرتبہ فرمایا قم ابا تراب, یعنی اٹھو اے ابو تراب. تراب کہتے مٹی کو. اس نے لب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں, سواری کرتے ہیں تو جب گھوڑے کے اوپر چڑھتے ہیں تو وہ ذہن سے وہ چڑھنے کے لیے بنی ہوئی رکاب کہتے ہیں کہ گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن شروع کرتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن مجید ختم کرتے. ایک میں رکھتے ٹانگ دوسری طرف رکھتے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی کی شان بیان فرماتا ہے. سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ کنز ایمان, وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر, ان کے لیے ان کا نیک انعام حصہ ہے. ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہے نہ کچھ غم. یہ ساری جو ہے یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارے میں ہے. حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہے جب آپ کے پاس فقط 4 درہم چاندی کے سکے تھے اور کچھ نہیں تھا. آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ان چاروں کو خیرات کر دیا. ایک رات میں ایک گشیدہ یعنی چھپا کر اور ایک کو ظاہر. ان چاروں کے چارے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کر دیا. سبحان اللہ. اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ مال و دولت جمع کرنے کے بجائے اخلاص کے ساتھ خیرات کرنا پسند فرماتے ہیں. امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 4 درہم تھے. وہ سب راہ خدا میں اس طرح خیرات کیے, ایک دن کو کر دیا, ایک رات کو کر دیا, ایک چھپا کے کر دیا, ایک ظاہر کہ معلوم نہیں کون سا دن ہم راہ خدا عز و جل میں زیادہ قبولیت کا شرف پا کر رحمتوں اور برکتوں کی لازوال دولت میں مزید اضافہ کا سبب بن جائے. دوسری طرف ہماری حالت کیا ہے کہ اگر کبھی صدقہ خیرات کرنے کی ہمت کر بھی لی, کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے بھی دی کہ صدقہ خیرات کر لیں, تو کہاں رضا الہی کی نیت, کیسا اخلاص اور کہاں کی للہیت. بس کسی طرح لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جناب نے آج اتنے روپے آج اتنے پونڈ خیرات کر ڈالے, باقاعدہ نام لے کے کہتے ہیں. میرا نام کیوں نہیں, اگر مولوی صاحب نے نام بھی نہیں لیا نا بعد میں اس کو کہتے ہیں مولوی صاحب نے نام لے لیا. باقاعدہ خبر جو ہے وہ اخباروں میں ڈالتے ہیں. پہلا تو وہ فوٹوگرافر ہوتی ہے کہ یہ کیا نام ہے, وہ پیسے دے رہا ہے یا گفٹ دے رہا ہے کسی غریب کو یا فقیر کو. بس کسی طرح لوگوں کو معلوم ہو جائے جناب آج اتنے روپے خیرات کر ڈالے. جب تک ہمارے صدقہ و خیرات کو شہرت نہ مل جائے قرار نہیں آتا,
خواہش ہوتی ہے کہ امام صاحب نام لے کر دعا کرے، خواہش ہوتی ہے دل کے اندر امام صاحب نام لے کر دعا کر دے تاکہ لوگوں کو میرے چندہ دینے کا پتہ چل جائے۔ کسی مسلمان کی خیر خواہی کی تو تمنا یہی ہوتی ہے کہ اب کوئی ایسی صورت بھی بنے کہ ہمارا نام آئے، لوگوں کی زبانیں ہماری سخاوت کے ترانے گائیں، کسی پر احسان کیا تو خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمارا خاتم بن کر رہے، ہماری تعریفوں کے پل بن لگے۔ حالانکہ قرآن پاک ہمیں احسان نہ جتانے اور اس کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھے نہ تکلیف دیں، لہم اجرهم عند ربهم، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، ان کو رب تبارک و تعالی یہ دیتا ہے۔ کاش کہ ہمیں بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے صدقے ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرنے کا جذبہ اور سعادت نصیب ہو جائے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ ظاہری اور باطنی علوم پر خبردار صاحب سینے پر انوار مولا علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بطور تحدیث نعمت فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب و کہاں نازل ہے۔ بے شک میرے رب نے مجھے سمجھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی۔ وہ کہتے ہیں نا دے تڑپڑے پھڑکنے کی توفیق دے، دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ امیر المومنین مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹر تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹ اس کا بوجھ بڑھ جائے۔ اتنا علم، دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازے کا یہ عالم ہے تو اس شہر کا عالم کیا ہے؟ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے جن سے یہود نے بغض رکھا حتیٰ کہ ان کی والدہ ماجدہ کو تہمت لگائی اور ان سے عیسائیوں نے محبت کی تو انہیں اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا نہ تھا۔ پھر شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے ارشاد فرمایا میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، میری محبت میں افراط کرنے یعنی حد سے بڑھنے والے مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہے، اور بغض رکھنے والوں کا بغض انہیں اس پر ابھارے گا کہ مجھ پر ہوتا لگے گا۔ اللہ آج بھی دیکھیں دنیا کے اندر 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ آپ کو معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے ملا دیتا ہے، اتنی باتیں کرتے ہیں۔
اور ایک ایسے کمینے لوگ بھی ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا ان سے کوئی حصہ نہیں, تو اللہ ہمارا ان سے کوئی حصہ نہیں. اللہ یعنی حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی کی محبت میں اتنا نہ بڑھ کہ آپ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دینے لگے, اور ایسی بھول مت کر کہ موتیوں جیسے صفاف اور شفاف عقیدوں کو چھوڑ کر ردی عقیدہ اختیار کیا. حضرت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, اس حدیث کے مبارک فرماتے ہیں کہ محبت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اصل ایمان ہے. کیا ہے یہ اصل ایمان ہے. اور محبت میں ناجائز افراط یعنی حد سے بڑھنا برا ہے, مگر عداوت علی اصل ہی سے حرام بلکہ کبھی کفر بھی ہو جاتا ہے. جن کے دلوں کے اندر مولا علی کی عداوت ہے وہ حرام ہے, حرام, بلکہ بعض کا کیا ہو جاتا ہے کفر بھی ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی المرتضی ایسے عالم ہیں جن کے پاس ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے. علی کے تین حروف کی نسبت سے مولا علی کے تین فضائل. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی شیخ خدا کو تین فضیلتیں حاصل ہیں. اگر ان میں سے ایک مجھے نصیب ہو جائے وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی ہے. سرخ اونٹ یہ عرب کے اندر بہت قیمتی ہوتے ہیں, تو ہزاروں میں سے ان کا ایک پایا جاتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا وہ تین فضائل کون سے ہیں؟ نمبر ایک, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نکاح میں دیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا, سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوتی تھی. حضرت مولا علی, حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو سلا کرنا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگ جاتے. ساری رات عبادت کرتی, اگر رکوع میں ہوتی تو ساری رات رکوع کرتی, اگر قیام میں ہوتی تو ساری رات قیام کرتی, سجدے میں ہوتی تو ساری رات سجدے کرتی. جب صبح کا وقت ہو جاتا نماز فجر کا تو کہتی یا اللہ تو نے چھوٹی لمبی راتیں بنا دی ہیں, ایک ایسی لمبی رات بنا کہ فاطمہ دل کھول کر تیری عبادت کرے. یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عبادت کا حال تھا. اللہ کاش فرماتے ہیں کہ ان کے نکاح میں دے دیا. دوسری یہ کہ مسجد نبوی شریف میں ان کی جو رہائش تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی جو رہائش تھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد نبوی شریف کے ساتھ تھی, اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حالات جو انہی کا حصہ ہے. اور تیسری غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا فرمایا. اللہ سبحان اللہ عز و جل. حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شان کے کیا کہنا. ان پر ہمارے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق ان کی قسمت پر رشک فرماتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضی فضائل ان سے بھی بڑھ گئے. ہر صحابی کا اپنا درجہ ہے. فضائل و مراتب کے اعتبار سے یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا, فضائل اور مراتب کے اعتبار سے اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو ترتیب ہے نا یہ یوں ہے. سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اچھا تمام صحابہ کرام اعلیٰ اور ادنا, اعلیٰ اور ادنا, اور ان میں ادنا کوئی بھی اور ان میں ادنا کوئی بھی نہیں ہے, سب جنتی ہیں. اچھا کیونکہ سارے صحابہ اعلیٰ ہیں. جس نے بھی ایمان کی حالت میں ایک سیکنڈ بھی, ایک ساتھ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور صحابہ وہ جنت پکا جنت. فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کیا ہیں یہ جنتی ہیں. بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس اور جن اور ملک یعنی ملک یعنی انسانوں جنوں اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ,
پھر عثمان غنی، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اور جو شخص مولا علی کو حضرت سیدنا صدیق یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل بتائے وہ گمراہ بدمذہب. جو کہے نا کہ حضرت سیدنا علی مرتضی یا حضرت عمر فاروق یا حضرت صدیق اکبر سے زیادہ فضیلت والے ہیں، سمجھ لینا کہ یہ وہ کیا ہے، خارجی، رافضی، خارجی، گمراہ بد مذہب ہے. خلفائے اربعہ راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ، پھر حضرات حسنین، اصحاب بدر، بیعت الرضوان کے لیے فضیلت ہے کہ یہ سب کے سب کیا ہیں، جنتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہے. پھر فرمایا لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مومن، یعنی میری محبت اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. جو مومن ہے اس کے دل کے اندر میری محبت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بغض کسی ایک دل کے اندر کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. اللہ جو لوگ دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر والا نظریہ رکھتے ہیں، دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر سے مراد یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے نمبر ہے والا نظریہ رکھتے ہیں، وہ سخت خطا پر ہے. ان کے بارے میں ایمان افروز حکایت پیش کی جاتی ہے، پڑھیے سنیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشے تو قبول حق ہے. حضرت سیدنا شیخ ابو محمد عبداللہ مقتدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں حج کی سعادت حاصل کی. حرم شریف میں ایک شخص کے بارے میں سنا کہ یہ پانی نہیں پیا. مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے اس سے مل کر اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میں قلعہ کا باشندہ. سنیے، ایک رات میرے خواب میں قیامت کا منظر دیکھا. شدت پیاس میں خود کو بے تاب پایا. کسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض مبارک پر پہنچ گئے. وہاں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو پایا. یہ حضرات لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. سبحان اللہ، کتنا پیارا منظر. سبحان اللہ. حوض کوثر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے یہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام اپنے چاروں یار صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہاں لوگوں کو پانی پلا رہے تھے. میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ مجھے ان پر بڑا ناز تھا. میں ان سے بڑی محبت کرتا تھا اور تینوں خلفاء سے انہیں افضل جانتا تھا. مگر یہ کیا آپ نے مجھ سے چہرہ مبارک پہ لیا، چہرہ مبارک پہ یوں کر کے پہ لیا. چونکہ پیاس بہت زیادہ لگی تھی، میں باری باری ان تین خلفاء کے پاس بھی گیا. ہر ایک نے مجھ سے اعراض کیا اور اپنا مبارک چہرہ پہ لیا. میری نظر مدینے کے تاجور سلطان بہرور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی. آپ کی بارگاہ انور میں حاضر ہو کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے مولا علی نے پانی نہیں پلایا. آپ نے منہ پھیر لیا. ارشاد ہوا وہ تمہیں پانی کیسے پلائیں، تم میرے صحابہ سے بغض رکھتے ہو، میرے صحابہ سے بغض رکھتے ہو. یہ سن کر مجھے اپنے عقیدے کا غلط ہونے کا یقین ہو گیا. میں نے بسر نظامت آقا علیہ السلام کے دست مبارک پر سچی توبہ کی. میرے آقا علیہ السلام نے مجھے ایک پیالہ عنایت فرمایا جو میں نے پی لیا. پھر میری آنکھ کھل گئی. الحمدللہ عز و جل جب دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیالہ پیا ہے، پانی پیا ہے، مجھے بالکل پیاس نہیں لگتی. اس خاک کے
اللہ اکبر. جب دامن حضرت سے ہم ہو گئے وابستہ دنیا کے سب رشتے بیکار نظر آئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس رواج سے پتہ چلتا ہے کہ سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام کی عظمت اور شان کا دل سے معترف ہو. اگر کوئی شخص بعض صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے بعض سے بغض رکھتا ہے تو وہ سخت غلطی پر ہے, گمراہ ہے. اللہ عز و جل ہمیں تمام صحابہ اہل بیت العظام سے سچی حقوق کی محبت اور عقیدت عنایت فرمائے, اس پر استقامت بخشے اور اسی الفت ارادت کی حالت میں زیر حکومت خضرا جلوہ محبوب میں شہادت, جنت البقیع میں مدفن, جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور چار یار کا جوار یعنی پڑوس عنایت فرمائے. صحابہ کا غدا ہوں اور اہل بیت کا خادم, یہ سب ہے آپ ہی کی عنایت یا رسول اللہ. رہوں سنی مروں سنی مدینے میں وقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین آباد مراد آباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ